بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدیوان للمتنبی۔ آج دیوان متنبی میں ہمارا 8واں سبق ہے، جس میں ہم اگلے 3 اشعار، ان کی لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے، اور وہ اشعار یہ ہیں: ان القتیل مدرجا بدموعه مثل القتیل مدرجا بدمائه والعشق كالمعشوق يعذب قربه للمبتلى وينال من حوبائه لو قلت للدن في الحزين فديته لو قلت للدن في الحزين فديته مما به لأغرته بفدائه۔ آئیے پہلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان القتیل، بے شک قتیل محبت، قتیل فاعل کے وزن پر اسم مفعول کے معنی میں ہے، بمعنی قتل کیا ہوا یعنی مقتول، اور پھر یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قتیل کی جمع ہے قتلا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 78 میں ارشاد باری تعالی ہے: کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض کیا گیا ہے تم لوگوں پر بدلہ یعنی قصاص مقتولوں میں۔ باب نصر ینصرو سے قتل یقتل قتلا بمعنی قتل کرنا، مار ڈالنا۔ ان القتیل، بے شک قتیل محبت، مدرجن جو شرابور ہے، مدرجن جو لت پت ہے، جو لتڑا ہوا ہے، جو شرابور ہے۔ مدرجن اسم مفعول کا سیاح ہے باب تفعیل سے، ضرج یضر، ضرج یضرج تضریجا بمعنی بہت زیادہ لت پت ہونا، جبکہ مجرد میں باب نصر ینصرو سے ضرج یضرج ضرجا بمعنی لت پت ہونا۔ مضرج الیدین، رنگے ہاتھوں والا۔ ان القتیل، بے شک قتیل محبت، مدرجن جو شرابور ہے، جو لت پت ہو، بدموعہ اپنے آنسوؤں میں۔ دموع یہ جمع ہے دمعن کی بمعنی آنسو، دمعن آنسو۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 میں ہے: تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو دیکھتا ہے ان کی آنکھوں کو کہ وہ پھر آتی ہے، کہ وہ بر آتی ہیں آنسو سے۔ باب فتح یفتح سے دمع یدمع دمعا بمعنی آنسو جاری ہونا، دمع یدمع دمعا، دمع یدمع دمعا بمعنی آنسو جاری ہونا۔ ان القتیل، بے شک قتیلی محبت، مدرجن جو شرابور ہے، بدموعہ اپنے آنسوؤں میں، وہ جو ہے مثل القتیل اسی مقتول کی طرح ہے، مدرجن جو کہ لتڑا ہوا ہے، لت پت ہے،
بدمائه اپنے خون میں. دماؤن یہ جمع ہے دمن کی، اور دمن کی جمع دمیون بھی آتی ہے. حجر الدم بمعنی خون کی پتری. معرکۃ دامیۃ بمعنی خونی معرکہ. معرکۃ دمویۃ بمعنی خونی واردات. دمائہ دماؤن یہ جمع ہے دمن کی. دماؤن یہ قرآن مجید میں بھی مستعمل ہے. سورہ حج میں آیت نمبر 37 میں ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو ان کے گوشت اور نہیں ان کے خون. جبکہ باب سمع یسمعو سے دمیہ یدما دمن بمعنی زخم سے خون نکلنا. متنبی کہتا ہے کہ بھائی قتیل محبت جو کہ آنسو میں شرابور ہوتا ہے وہ بالکل اسی مقتول کی طرح ہے جو اپنے خون میں لتڑا ہوا ہو. ان القتیل بے شک قتیل محبت مدرجن جو شرابور ہے بدموعہ اپنے آنسوؤں میں. مثل القتیل اسی مقتول کی طرح ہے مدرجن جو لتڑا ہوا ہو بدمائہ اپنے خون میں. متنبی کہتا ہے کہ درد محبت میں مبتلا گریاں و نالا عاشق اتنا ہی بڑا مصیبت زدہ اور قابل رحم ہے جتنا وہ مظلوم و مقتول جو اپنے خون میں لت پت ہے. خون اور آنسو دونوں ہی یکساں طور پر درد و کرب کی نشاندہی کرتے ہیں. دونوں کی نوعیت برابر ہے. اردو میں ایک شعر ہے چشمی ہوں بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا. چشمی ہوں بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا. ہم تو سمجھے تھے کہ یہ میر یہ آزار گیا. ان القتیل بے شک قتیلی محبت مدرجن جو شرابور ہے بدموعہ اپنے آنسوؤں میں مثل القتیل اسی مقتول کی طرح ہے مدرجن جو لت پت ہے بدمائہ اپنے خون میں. آئیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. والعشق کالمعشوق یعذب قربه للمبتلا وینال من حوبائه. والعشق اور عشق کالمعشوق معشوق کی طرح ہے. العشق بمعنی آیت محبت فریبتگی. باب سمع یسمعو سے عاشق یعشق عشقا وعشقا ومعشقا. عاشق یعشق عشقا وعشقا ومعشقا بمعنی دل سے چاہنا انتہائی محبت کرنا. اور اسی سے معشوق مفعول کا سیاہ ہے. والعشق کالمعشوق اور عشق معشوق کی طرح ہے. یعذب قربہ شیریں ہوتی ہے اس کی قرب. یعذب باب کرم یکرمو سے عذب یعذب عذوبتا. عذب یعذب عذوبتا بمعنی میٹھا ہونا خوشگوار ہونا. جبکہ باب ضرب یضرب سے عذب یعذب عذبا بمعنی رکنا باز رہنا. اور باب سمع یسمعو سے عذب یعذب عذبا بمعنی پانی کا کائی والا ہونا.
متنبی کہتا ہے والعشق کالمعشوق یعذب قربہ، اور عشق معشوق کی طرح ہے، شیریں ہوتی ہے اس کی قرب. یعنی عشق جو ہے اس کی قرب معشوق کی طرح شیریں ہوتی ہے. قرب یہ مصدر ہے باب کرما یکرمو سے، قربا یقرب قربا و قربتا، قربا یقرب قربا و قربتا بمعنی قریب ہونا. جبکہ باب نصر ینصرو سے قرب یقرب قربا بمعنی تلوار کو میاں میں داخل کر دینا. للمبتلا، للمبتلا، المبتلا یہاں پر اس کا معنی ہے عاشق. للمبتلا عاشق کے لیے. مبتلا یہ اسم مفعول کا سیاح ہے، مبتلا سیاح اسم مفعول بمعنی امتحان میں ٹھہرا ہوا، یہاں اس سے مراد عاشق ہے. باب افتعال سے ابتلا یبتلی ابتلاء بمعنی آزمانا، آزمائش میں ڈالنا. للمبتلا عاشق کے لیے. وینالو اور حال یہ ہے کہ وہ عشق لے لیتا ہے من حوبائہ اس کی جان کو. نال ینال نیلن با فتح یفتحو سے بمعنی حاصل کرنا پانا. حوباؤن یہ اس کا معنی ہے جان، دل، اور اس کی جمع حوباوات آتی ہے. والعشق کالمعشوق اور عشق معشوق کی طرح ہے. یعذب قربہ شیریں ہوتی ہے اس کی قرب. للمبتلا کس کے لیے بھائی؟ عاشق کے لیے. وینالو حالانکہ عشق جو ہے وہ لے لیتا ہے من حوبائہ اس کی جان کو. اس شعر کا خلاصہ ہے العشق محبوب ولو کان قاتلا. متنبی کہتا ہے کہ جس طرح عاشق کو محبوب کا قرب و وصال بہت میٹھا اور خوشگوار لگتا ہے، اسی طرح عشق بھی اس کے لیے بہت شیریں اور خوشگوار ہوتا ہے. حالانکہ یہ عشق ہی اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے اور اسے خراب و خستہ کر کے رکھ دیتا ہے. اردو میں ایک شعر ہے اسی مناسبت سے، اگرچہ عشق میں آفت بھی ہے بلا بھی ہے. اگرچہ عشق میں آفت بھی ہے بلا بھی ہے، مگر برا نہیں یہ درد کچھ بلا بھی ہے. مگر برا نہیں یہ درد کچھ بھلا بھی ہے. آئیے آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں. لو قلت للدني في الحزين فديته مما به لأغرته بفدائه. لو قلت اگر تم کہو، لو قلت اگر تم کہو، کس سے کہو؟ للدني في الحزين عمزدہ مریضی محبت سے. دنف بمانا بیماری کی وجہ سے لاغر شخص، دائم المرض، اور جمع اس کی ادنافن آتی ہے. دنف بمانا بیماری کی وجہ سے لاغر شخص یعنی جو دائم المرض ہو، اور جمع اس کی ادنافن آتی ہے. باب سمع یسمعو سے
دنف یدنف دنفن بمانا بیمار کی بیماری کا شدید ہونا. الحزین بمانا غمگین غمزدہ، اور جمع اس کی حزناء آتی ہے. پھر یہ باب سمع یسمعو اور نصر ینصرو سے مستعمل ہے. سمع یسمعو سے حزن یحزن حزنا و حزنا بمانا رنجیدہ اور غمگین ہونا انہیں لازم ہے. باب سمع یسمعو سے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 میں ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اترتے ہیں ان پر فرشتے کہ خوف مت کرو اور غمگین مت ہو. تو باب سمع یسمعو سے بمانا ہے غمگین ہونا، جبکہ نصر ینصرو سے حزنا یحزن حزنا بمانا غمگین کرنا، یعنی متعدی ہے، دوسرے کو غمگین کرنا. سورہ آل عمران 176 نمبر آیت میں ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور غمگین نہ کرے آپ کو وہ لوگ جو باہم سبقت کرتے ہیں کفر میں. تو سمع یسمعو سے اس کا معنی ہے غمگین ہونا، اور نصر ینصرو سے اس کا معنی ہے غمگین کرنا. لو قلتا اگر تم کہو للدانی فی الحزین غمزدہ مریضی محبت سے، کیا کہو؟ فدیتہ کہ میں اس پر قربان ہو جاؤں، فدیتو میں قربان ہو جاؤں ہوں اس پر. فدیتو سیاہ واحد متکلم، پہلے ماضی معلوم، ثلاثی مجرد، ناقص یائی، اسباب ضرب یضربو جیسے فدا یفدی فداءن و فدن بمانا قربان ہونا، فدیہ دینا، مال وغیرہ دے کر چڑانا. لو قلتا اگر تم کہو للدانی فی الحزین غمزدہ مریض محبت سے، کیا کہو بھائی؟ یہ کہو فدیتہ کہ میں اس پر قربان ہو جاؤں. کس پر؟ مما بھی جو اسے لاحق ہے، یعنی محبت پر، اس کے عشق پر. تو جو مریضی محبت ہے اس کا رد عمل کیا ہوگا یا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو آگے فرمایا لَأَغَرْتَهُ تو تم اسے غیرت دلا دو گے. لَأَغَرْتَهُ اغرتا سیاہ واحد مذکر مخاطب، پہلے ماضی معلوم، ثلاثی مزید فیہ، اجوفیائی، اسباب افعال جیسے اغار یغیر اغارتن بمانا غیرت پر برانگیختہ کرنا. لَأَغَرْتَهُ تو تم اسے غیرت دلا دو گے، بفدائہ اس پر اپنے فدا ہونے سے. لو قلتا اگر تم کہو للدانی فی الحزین غمزدہ مریضی محبت سے، فدیتو کہ میں اس پر قربان ہو جاؤں، مما بھی جو اسے لائق ہے. لَأَغَرْتَهُ تو تم اسے غیرت دلا دو گے، بفدائہ اس پر اپنے فدا ہونے سے. اس شعر کا خلاصہ ہے عدم محبت مفارقت العشق،
ولو كان سببا للشقاوة. متنبی کہتا ہے کہ جس مریضی محبت پر غم چایا ہوا ہو اور انتہائی لاغر و ضعیف ہو گیا ہو، اس سے بھی اگر تم کہو کہ میں تمہاری مصیبت اپنے سر لیے لیتا ہوں، تو تمہارے اس کہنے پر بھی اس کو بڑی غیرت آئے گی کہ کیا میں محبت میں اپنی قربانی نہیں دے سکتا؟ عاشق اپنے عشق و محبت میں اس قدر غیور و جسور ہوتا ہے کہ دوسرے کا وجود تو کجا، اس کا ذکر بھی اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا۔ اردو میں ایک شعر ہے، شرکت عام بھی نہیں چاہتی غیرت میری، شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری۔ لو قلت للدانی فی الحزین فدیتو مما بھی لأغرته بفدائه، شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، غیر کی ہو کے رکھے یا شب فرقت میری۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔